نیت کیا ہے مفتی صاحب کا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. عجیب ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ کس کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤں. اور اسی مفتی صاحب نے شیعوں پہ اعتراض کیا کہ جناب خدا نے قرآن میں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. اور کہا پھر کربلا جا کے دعا کیوں مانگتے ہو، نجف جا کے دعا کیوں مانگتے ہو، جبکہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں شہرک کی رگ سے زیادہ، تو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا جب خود کہہ رہا ہے میں قریب ہوں تو پھر دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ میں قریب ہو جاؤں؟ ایک سوال ہے. مثلا آپ میرے قریب بیٹھے ہیں لیکن میں دعا کروں خدا مومن میرے قریب آ جائے، تو کہیں گے وہ تو آلریڈی قریب ہے. جب کہہ رہے ہو وہ شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہے، پھر اتنی جوکھن، اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں، یہاں سے حج کرو، یہاں سے عمرہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، خیرات کرو، نیتیں کی قربتاً تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤ. جب وہ قریب ہے تو نیت کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ امت نے اللہ کے قرب کو جسمانی قرب سمجھا. ہاں یہ گلاس مجھ سے قریب ہے، اس سے زیادہ یہ مائک مجھ سے قریب ہے، لیکن کیا مائک مجھ سے زیادہ قریب ہے یا حسین کی محبت زیادہ قریب ہے؟ عشق ابا عبداللہ. اب ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ یہ مومن کہ میں قریب ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ان کا بیٹا کسی اور شہر میں ہو تو وہ زیادہ قریب ہے یا میں، اولاد زیادہ قریب ہے. یہاں قرب جسمانی کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ خدا جسم رکھتا ہی نہیں کہ میں اس تلاش میں نکلوں کہ وہ مکے میں رہتا ہے، مدینے میں رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، امام بارگاہ میں رہتا ہے. کہ نحن اقرب الیہ، ہم جسم نہیں رکھتے، ہم روحانی اعتبار سے تمہارے کیا ہیں؟ قریب ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے تو بھی اس اعتبار سے میرے قریب ہے یا نہیں ہے؟ بات نکلی تو ایک جملہ پڑھوں آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام. دیکھیے جیسی توحید آپ کے معصومین نے بیان کی کسی نے بیان نہیں کی، مسائل کا حل جیسے معصومین نے دیا کسی نے نہیں. علماء فرماتے اگر قرآن کی تفسیر معصوموں کے دعاؤں میں ڈھونڈو اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں ہے. ایک دعا ہے آپ کے چوتھے امام کی، مکارم الاخلاق، بہترین دعا مولا کی. اردو میں تفاسیر بڑی کم ہیں، اگر مل جائے تو پڑھیے گا. اس پہ معصوم اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ نظر آ جائے، ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ہے تو کیسا ہے؟ تو معصوم فرماتا ہے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. ایشو اس کے نظر آنے میں نہیں، ایشو میری آنکھ کا ہے. مثال دے رہا ہوں، یہاں پہ اگر 100 کلو کا پتھر پڑا ہو تو میں بولوں کہ یہ جو 7 سال کا بچہ ہے یہ اس پتھر کو اٹھانے میں کیا ہے؟ عاجز ہے، اٹھا نہیں سکتا. لیکن یہیں کوئی پہلوان بندہ ہو وہ اس پتھر کو کیا کر سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے. اب اگر یہ بچہ پتھر کو اٹھا نہیں پا رہا تو کمی پتھر میں ہے یا بچے میں؟ عجز کس کے اندر ہے؟ پتھر کے اندر ہے یا بچے کے اندر ہے؟ بچہ اٹھا نہیں پا رہا کیونکہ بچہ کیا ہے؟ کمزور ہے. خیبر کا دروازہ تھا، اٹھا مسلمان نہیں پا رہا تھا. تو عجز اور کمزوری مسلمان کے بدن میں تھی، لیکن امیر المومنین نے دروازے کو کیا کر دیا؟ اٹھا دیا. تو کہا اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں. کمی تیرے وجود میں نہیں، کمی میری آنکھ میں ہے. جواب پھر مولا خود دیتے ہیں، بہترین پیارا ترین جواب ہے توحید کے حوالے سے کہ خدایا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. مطلب میری آنکھ اگر تجھے دیکھنا بھی چاہے تو آنکھ کے اندر یہ توانائی نہیں ہے کہ وہ تجھے کیا کر سکے؟ دیکھ سکے. کیوں؟ کیونکہ آنکھ کی خاصیت ہے. مولانا نے فرمایا اے خدا اگر آ جائے آنکھ سے تو تو محدود ہو جائے.
آنکھ کی خاصیت دیکھو، آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جو محدود ہو، آنکھ کبھی بھی لامحدود کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ لفظ بولوں کہ آنکھ اجسام کو دیکھتی ہے۔ میں آپ کو نظر آتا ہوں، میرا کوئی سائز ہے، میں ایک جگہ سے شروع ہوں گا، ایک جگہ سے کیا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ یہ پانی کی بوٹل ہے، اس کا ایک سائز ہے جس کو آپ لینتھ بولتے ہیں، وڈتھ بولتے ہیں، لمبائی اور چوڑائی۔ آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کی لمبائی ہو اور چوڑائی ہو۔ آپ بولتے ہیں مولانا آسمان نیلا ہے، میں نے کہا پھر رات کو کالا ہو جاتا ہے۔ ابھی نیلا ہے، رات کو کیا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، کیونکہ آسمان کا کوئی رنگ نہیں۔ سائنٹیفکلی آپ دیکھیں گے جب آنکھ لامحدود جگہ تک جاتی ہے تو یہ بلیک دیکھتی ہے یا یہ بلو دیکھتی ہے۔ اب اچانک آنکھ کے سامنے اس فضا کے اندر بادل آ گئے تو آنکھ بادل پہ کیا ہو جائے گی، رک جائے گی۔ چاند آ گیا، چاند پہ رک جائے گی۔ سورج آ گیا، سورج پہ رک جائے گی، کیونکہ آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کا کیا پایا جائے، جسم ہو۔ اب میں نے آپ کو دیکھا، آپ نہیں ہوتے تو پچھلا جسم، پچھلا نہیں تو اس سے پچھلا جسم، کچھ بھی نہیں ہوگا تو دیوار، دیوار نہیں ہوگی تو پیچھے کوئی گھر۔ تو آنکھ نے کسی نہ کسی جسم سے ٹکرانا ہے اور اس کو دیکھتی ہے۔ تو معصوم فرماتا ہے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، کیونکہ اگر تو نظر آئے تو محدود ہو جائے، اور کہ خدا جو محدود ہو جائے وہ خدا کیسا ہے۔ اگر خدا امام بارگاہ میں نظر آ جائے تو محدود ہو جائے، مطلب یہاں ہے تو پھر وہاں نہیں ہے، کہ خدایا عجز میری آنکھ میں ہے، تیرے وجود میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کمال کر دیا آپ کے اماموں نے۔ چوتھے امام نے کہا آنکھ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ دیکھے تو محدود، اور جو محدود تو وہ خدا کیسا۔ اور دادا امیر المومنین کہے علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جس کو علی دیکھے نا۔